وہ 90 برس کا ایک مفلوک الحال بوڑھا تھا۔ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ وہ مالک مکان کو 5 ماہ سے کرایہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ایک دن مالک مکان طیش میں بھرا دندناتا ہوا کرائے کی وصولی کے لیے آ پہنچا اور کرایہ نہ ملنے پر اس کا سامان اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا؟ ایک چارپائی، ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن۔ بیچارہ بوڑھا بے چارگی کی بھرپور تصویر بنا فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ محلے والوں سے بوڑھے کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ وہ مل کر مالک مکان کے پاس گئے اور التجا کی کہ اس بوڑھے کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ 2 ماہ میں اپنا پورا کرایہ کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر ادا کر دے گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک اخبار کا رپورٹر بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسے اس نحیف اور لاچار بوڑھے پر بہت ترس آیا۔ اس نے تمام مناظر اپنے کیمرے میں قید کیے۔ اپنے ایڈیٹر کے پاس گیا کہ کیسے آج ایک مفلوک الحال بوڑھے شخص کو گھر سے نکالا گیا، اور پھر محلے داروں نے بیچ میں پڑھ کر 2 ماہ کا وقت لے کر دیا۔ بوڑھے شخص کی تصاویر دیکھ کر ایڈیٹر چونک اٹھا اور رپورٹر سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب، اس بابے میں ایسی کون سی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی اس پر توجہ دے؟ اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، معمولی سے گھر میں جھاڑو پونچھا بھی خود لگاتا ہے۔ اس کو کسی نے کیا جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹر کو بتایا کہ یہ بوڑھا 2 مرتبہ ہندوستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ ایڈیٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس حال میں! خیر، اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عاجز سا بوڑھا ہندوستان کا 2 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس مہیب مفلسی میں جی رہے ہیں۔ خبر چھپنے کے بعد ریاست کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار ماہانہ وظیفہ بھی لگا دیتی ہے۔ خدارا اس معمولی سے مکان کو چھوڑیے۔ مگر گلزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ یہیں اسی کوارٹر میں رہے گا۔ گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے بہرحال اس بات پر قائل کر دیا کہ وہ 500 روپے ماہانہ کا وظیفہ قبول کر لیں۔ سابق وزیر اعظم نے بڑی مشکلوں کے بعد یہ رقم وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اب اس قلیل رقم میں مکان کا کرایہ اور کھانے پینے کے اخراجات نکلنے لگے۔ گلزاری لال نندا ایک حیرت انگیز کردار کے مالک تھے۔ وہ 1898 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1998 میں احمد آباد میں وفات پائی۔ جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد 1964 میں وزیر اعظم بنے اور 1966 میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد بھی اس بلند پایہ منصب پر فائز رہے۔ گلزاری لال نے FC کالج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کی۔ در حقیقت وہ اقتصادیات کے استاد تھے۔ ممبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے۔ سیاست میں آئے تو یونین منسٹر، وزیر خارجہ اور پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین بھی رہے۔ متعدد بار لوک سبھا کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی کو بہت سادگی سے گزارنا چاہیے۔ کسی شان و شوکت کے بغیر انتہائی قلیل رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے۔ ویسے گلزاری لال سادگی بلکہ اسرت کی جو مثال قائم کر سکے، اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔ 99 سال کی عمر میں وفات کے وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائیداد، بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا۔ بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔
یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستانی سیاست کے حد درجہ کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بارہا گلزاری لال جیسے کردار مل ہی جاتے ہیں۔ انڈیا میں کئی ایسے سیاستدان مل جاتے ہیں جن کی اساسیں کچھ بھی نہیں ہیں۔